نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ذوالحج کا چاند دیکھا اور اس کا قربانی کا ارادہ ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائے، انہیں نہ کاٹے۔ اس حدیث کو امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ علیہم اجمعین سب نے روایت فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کی روح سے فقہاء محدثین فرماتے ہیں کہ جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ بھی، اور دوسری روایت میں جو قربانی نہیں کر سکتا، استطاعت نہیں ہے، وہ بھی جب ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو اپنے بال اور ناخن نہ ترشوائے، تو یہ عمل مستحب ہے۔ یہ بڑی دھیان اور توجہ سے سننے والا جو ہے مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں بعض دوست اور خاص طور پر ہماری جو خواتین بہنیں ہیں، مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، وہ اس معاملے میں سم ٹائم بہت زیادہ جو ہے وہ ریسٹرکٹیڈ ہو جاتے ہیں، بڑے سختی اس پہ کرتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں، یہ ایک مستحب عمل ہے، اچھا عمل ہے۔ اگر کوئی کرتا ہے کہ چاند ذوالحج کا نظر آتے ہی بال ناخن ترشوانا چھوڑ دیتا ہے اور قربانی کرنے کے بعد پھر اپنے بال اور ناخن ترشواتا ہے، تو اللہ کی بارگاہ سے اس کے لیے اجر و ثواب کی امید ہے۔ یہ ایک عمل مستحب ہے۔ لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو اس میں ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے۔ کرنا چاہیے، اچھا عمل ہے، لیکن اس کی جو حیثیت ہے اسے ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ ہمارے ہاں پھر یہ رویہ جو ہے وہ سامنے آتا ہے کہ اگر کسی نے قربانی کرنی ہے، ان ایام میں بال کٹوا لیے تو ہم اس پر اعتراض کر لو جی آپ نے بال کیوں کٹوائے ہیں۔ یہ عمل شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ کسی نے ناخن کاٹ لیے تو آپ نے کیوں کاٹے۔ اس طرح سے لوگوں سے دریافت کرنا یا مجلس میں، محفل میں دوسروں کے سامنے انہیں جو ہے وہ ایک طرح سے معتوب کرنا، یہ درست عمل نہیں ہے۔ مستحب جو عمل ہوا کرتا ہے اس میں کرنے والے کے لیے بارگاہ الہی سے اجر و ثواب کی امید ہے، اور اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس میں ہرگز کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس سے زیادہ جس چیز پہ ریسٹرکٹیڈ ہمیں ہونا چاہیے اور جس پر زیادہ فوکس کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ بالخصوص جو شہروں میں رہنے والے، جب ہم قربانی کے جانور خریدتے ہیں، انہیں رکھتے ہیں، تو کوشش کریں کہ اس انداز سے رکھیں کہ ہماری قربانی کا جانور ہمارے پڑوسیوں کے لیے، ہمارے گلی والوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے۔ ہماری قربانی کے جانور کی غلاظت سے، اس کی لید سے، اس کے گوبر اور اس کی آلائشوں سے ہمارے ارد گرد ہمارے پڑوس والوں کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو۔ پڑوسی کو اذیت سے بچا، پڑوسی کی تکلیف کا خیال کرنا اور اسے تکلیف میں مبتلا کرنے سے حتی الامکان بچانا، یہ کہیں زیادہ شریعت کی نظر میں اہم ہے بال نہ کٹوانے اور ناخن نہ ترشوانے سے۔ لہذا ہمیں شریعت کے احکام کو ان کی جو شرعی درجہ بندی ہے اس کے مطابق دیکھنا چاہیے، اس کے مطابق ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ بڑے جانور خاص طور پر جو احباب لیتے ہیں شہروں کے اندر، ان سے خاص گزارش ہے کہ ان کے باندھنے کا کوئی ایسا انتظام کریں، ایسی جگہ دیکھیں جہاں سے گزرنے والوں کو اذیت نہ ہو، دیگر لوگوں کو اور محلے داروں کو اذیت نہ ہو۔ خود زحمت برداشت کریں اپنے جانور کی، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر میری قربانی کا جانور میرے پڑوسیوں اور گلی والوں اور گزرنے والوں کے لیے اذیت کا، تکلیف کا باعث بن رہا ہے، تو پھر مجھے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ کیا میں نے قربانی کے مقصد کو سمجھا۔ قربانی کا مقصد تو اپنی مرضی، اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا تھا، اور اگر میں نے دوسروں کے لیے اس قربانی کو اذیت اور تکلیف کا باعث بنایا ہے تو پھر میں نے اس کے مقصد کو سمجھا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے ایام میں دوسروں کے لیے راحت کا، آرام کا اور خیر کا باعث بننے کی توفیق